لیکن ظلم اس پر یہ ہے کہ مخالفین اور معاندین احمدیت آپ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں طرح طرح کی لغو اور جھوٹی باتوں کو مشہور کرتے ہیں. آپ سے ہم یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے آخری امام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کہاں اور کن حالات میں ہوئی؟ صاحب، یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے جس کو بہت بڑھا چڑھا کر ہمارے غیر احمدی احباب بہت ہی غلیظ اور رقیق قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اور بلا وجہ ایک ایسی بات بیان کرتے ہیں جو سراسر ظلم اور ناانصافی ہے. اس سوال کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات کس جگہ پر ہوئی. یہ لوگ جو الزام لگانے والے ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، ہر قسم کی شرافت کی بات کو چھوڑتے ہوئے اپنی طرف سے بنا کر بیان کرتے ہیں کہ ان کی وفات نعوذ باللہ بیت الخلا میں ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ اس اعتراض کا اور اس الزام کا اور اس بہتان کا کیا ان کے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا کوئی گواہ ہے جو یہ کہہ سکے کہ واقعی ایسی بات ہوئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم یعنی اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے کہ ہماری زبان سے کوئی سخت لفظ نہ بیان ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں یہ ایسا افطرا ہے جس کی کوئی بھی بنیاد نہیں. ایک ایسا الزام ہے جس کا دنیا میں کوئی بھی عینی شاہد اور گواہ نہیں ہو سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا اور کبھی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ بات امر واقع ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے موقع پر جو عینی گواہ تھے، آپ کے خاندان کے افراد اور آپ پر جانثار کرنے والے اپنے صحابہ کرام، ان سب کی متفقہ یہ شہادت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اپنے بستر پر ہوا. اور اس کے علاوہ کوئی بھی بات جو کہے گا حقیقت میں کلیتاً غلط بیانی ہے. تو اس سے زیادہ کوئی الفاظ میں سخت نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ اگر دوسروں کو ہمارے جذبات کا احترام نہیں تو کم از کم ہمیں شرافت کی زبان میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو ان کے لیے دل آزاری کا موجب ہو. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ پہلے کچھ وقتوں میں اس قسم کی بدزبانیاں کرتے رہے ہیں اور یہ الزام لگاتے رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے ان لوگوں کو پکڑا اور اسی قسم کی سزا ان کو دی گئی جس قسم کی سزا انہوں نے یہاں پر منسوب کرنے کی کوشش کی. تو آئندہ کے لیے بھی لوگوں کے لیے سبق ہے کہ غلط بات تو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں. جھوٹ سب سے زیادہ ذلیل گند ہے جو کبھی انسان کوئی کھا سکتا ہے. اس لیے اس قسم کی بات سے اجتناب کرنا چاہیے جو کلیتاً بے بنیاد اور سراسر بہتان پر مبنی ہے. یہ تو اس کا پہلا حصہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جیسا آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہ زندگی کے آخری لمحے تک آپ خدمت دین میں مصروف رہے. آپ نے آخری کتاب پیغام صلح لکھی ہے، جو آخری کتاب تھی وہ اس عرصے میں آپ نے لکھی. پھر اس کے بعد وفات سے ایک دن پہلے بھی آپ نے لاہور کے روسا کے سامنے پیغام حق پہنچایا. آپ کی اس وقت تک مصروفیت رہی. اس انتہائی دن رات کی مصروفیت کے نتیجے میں جو لوگ صاحب تجربہ ہیں یا میڈیکل امور سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انسان کو اس کے سلسلے میں اس کے نتیجے میں انتہائی کمزوری ہو جاتی ہے، اور جب دماغی کام کیا جائے تو اس کا اثر بعض اوقات اسہال کی صورت میں ہوتا ہے. تو یہ کیفیت تھی انتہائی شدید دن رات محنت کرنے کے نتیجے میں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اسہال کی تکلیف تھی، جس کے نتیجے میں آپ کو بار بار بیت الخلا جانا پڑتا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں کمزوری ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر میں یہ نکاحت اپنی انتہا کو پہنچی اور آپ کا وہاں پر وصال ہوا. اب جب وصال ہوا تو میں بات کو لمبی ہے اس کو ذرا مختصر کرتے ہوئے، لاہور میں 26 مئی 1908 کو جب آپ کا وصال ہوا 10:30 بجے کا وقت تھا. جو جانثار صحابہ تھے، خاندان کے افراد تھے، حضرت ام المومنین اور باقی، ان کی جو کیفیت تھی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت یہ کوشش کی گئی کہ فوری طور پر جنازے کو قادیان لے جایا جائے، اور اس کے لیے تیاری شروع کر دی گئی. جس وقت وصال ہوا اس کے چند لمحے کے بعد جب صحابہ کو ایک لحاظ سے ہوش آئی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، تو فوری طور پر چند صحابہ جن میں شیخ رحمت اللہ صاحب اور بعض اور صحابہ شامل تھے، وہ ان ڈاکٹر صاحبان کی طرف گئے تاکہ ان سے ایک باقاعدہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے. تو ڈاکٹر سدرلینڈ جو گورنمنٹ میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے،
اور حضور علیہ السلام کے اس وقت معالج تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا جس میں یہ ذکر کیا کہ اس حال کی تکلیف کی وجہ سے انتہائی کمزوری کے نتیجے میں آپ کا وصال ہوا، اور یہ ان کا جو ان کے معالج تھے ان کی رائے تھی۔ اس کی بنا پر جو سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا، وہاں اس وقت لاہور میں سول سرجن تھے ڈاکٹر جلنگم ان کا نام ہے، انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ اپنے دستوں کے ساتھ جاری کیا۔